ان کے فوراً بعد پورے ورلڈ کی ایک نامور شخصیت مصائب و فضائل کے حوالے سے ذاکر اہل بیت جناب علی احمد جویہ صاحب ممبر پہ تشریف فرمائیں، وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ تو میں دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ منتظر مہدی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں بآواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ مزاج علی کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو ایسی ایسی صلوات پڑھیں جیسے اہل بیت لائے کے صلوات ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادت احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ، والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی الکرسی الممتحی الابتحی التہامی، سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجیے گا اہل بیت رسول کے ساتھ۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، سادات و مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ مسلسل 5 روزہ مجالس اعزا کا انعقاد برادر ملک صاحب کے زیر اہتمام، جناب ساجد علی ہاشمی صاحب کے زیر اہتمام جو برپائیں پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ چلتی ہوئی سانسوں کی روانی میں ایک بار پھر یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ میرے بعد ملک پاکستان کے صد افتخار سرمایہ میری قوم کا بہترین مداح خان جناب بھائی علی احمد تشریف فرمائے۔ ان کو بھی زیادہ زحمت نہیں دینی، انہوں نے سفر کرنا ہے، 2-4 منٹ کے لیے زحمت سماعت دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، دنیا والے زمانے والے آگاہ ہو جاؤ، جان لو، میرا عزت والا رسول دنیا میں آنے سے پہلے تم بتوں کے پجاری تھے، ہم تمہیں بیت اللہ کے دروازے پہ لائے۔ مہربانی، اب جتنے ہیں کروڑ سے زیادہ ہیں، میں حسین عزت عطا فرمائے، حسین زندگی اعتراض کرے، مہربانی، بڑی مہربانی۔ میرا نبی آنے سے پہلے تم ظلمت میں رہتے تھے، ہم تمہیں نور کے دروازے پہ لائے۔ میرا نبی آنے سے پہلے تم اندھیر نگر کے مکین تھے، ہم تمہیں روشن نگر میں لے کے آئے۔ میرا نبی آنے سے پہلے تم جاہل تھے، ہم نے تمہیں عالم بنایا۔ میرا نبی آنے سے پہلے تم بد تہذیب تھے، ہم نے تمہیں تہذیب عطا کی۔ حسین زندگی دراز کرے، جناب دیوانہ صاحب سے لے کے پوری دنیا میں مجلس اعزا دیکھی جا رہی ہے، 70 پہنچ گئی، میں سمجھوں گا میری محنت سوارت ہو گئی۔ آواز توحید ای دنیا والو یاد رکھو، میرا عزت والا نبی دنیا میں آنے سے پہلے تم اتنے زنگ دل صفاق تھے کہ زندہ بیٹی کو زمین میں گاڑ کے دفن کر دیتے تھے۔ ہم نے محمد جیسے نبی پر زہرا کی تعظیم واجب کر کے بتایا، بیٹیاں زحمت بن کے نہیں، رحمت بن کے۔ سبحان اللہ، عزت ہوئی، حسین راضی ہوئے، سید زادہ زندگی، سبحان اللہ، اسی کا نام مجلس اعزا ہے۔ ہو گئی میری حاضری۔ تم بے حیا تھے، ہم نے تمہیں حیا والا بنایا۔ تم میں دین تھے، ہم نے تمہیں صاحب دین بنایا۔ پالنے والے کیسے بنایا؟ آواز توحید ما ننسخ من آیت او ننسہا۔ دنیا والے ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے آیات کے بعد آیات کو اتارا۔ سبحان 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 سبحان، مہربانی جی، بڑی مہربانی، ذاکر کر لو سارے۔ آیتوں کے بعد ہم نے آیتوں کو اتارا تاکہ تم ان آیتوں کو دیکھ کر حق سمجھ جاؤ۔ آیات کو دیکھ کر، آیات کو دیکھو، حق سمجھ۔ میں توقع سے پہلے سر
آپ کی جو ہے نوکری تمام کرنا چاہتا ہوں. بالکل جاروب کش کی سی حیثیت ہے، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں یہاں پہ. 2-4 منٹ کی مزید زحمت سوال تمام ہونے چاہیے. نوکر جی نوکر. آیات کے بعد ہم نے آیات اتاری. قرآن حکیم میں سر یہ جو لفظ آیت ہے یہ متعدد بار آیا ہے، بے بہا دفعہ اللہ نے لفظ آیت کو استعمال کیا. کہیں پہ آیت مانے نشانی، کہیں پہ آیت مانے ثبوت، برہان، دلیل، پروف، گواہ. متعدد مقامات پر اللہ نے لفظ آیت کو استعمال کیا کہ آیت مانے دلیل، گواہی، ثبوت، بین، پروف، ایویڈنس. تمام الفاظ میں آیت کو کہا گیا. ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے آیات کے بعد آیات اتاری. جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیتے ہیں تو اس کی جگہ پر ایک آیت اور نازل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اتنے لوگوں نے حق ادا کیا. زندہ باد ہے. تھوڑی سمجھ نو سلام ہے. سین زندگی دراز کرے. جو ہم نئی جی بے شک جو ہم نئی آیت نازل کرتے ہیں وہ یا پچھلی آیت کے مثل ہوتی ہے یا اس سے بہتر بن کے آتی ہے، لیکن ہم نے آیات کے بعد آیات کو اتارا. گزارشات آج اسی فکرے پہ وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. 2 جملے سنیے، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ تقریر شروع ہوگی. دیکھیں سارے آپ پڑھے لکھے تشریف فرمائے. ہمارے یہاں پہ سر کامن سینس 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آیت، ایک ہوتی ہے قبلہ جی عادت. عادت آیت دونوں میں فرق ہے سید زادہ. فرق کیا ہے؟ عادتیں بندوں میں پائی جاتی ہیں، آیت اللہ بنا کے بھیجتا ہے. واہ 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 واہ. بہشت بری اتر آئے. سبحان اللہ. حسین عزت دے. عادتیں سر آپ دیکھیں جی آپ گاؤں میں رہتے ہیں بابا جی، یہاں پہ ناشتے میں دہی لسی استعمال کیا جاتا ہے. شہر والے بریڈ، انڈا، آملیٹ، جیم وہ استعمال کرتے. جو جہاں پہ رہتا ہے ان کی عادات ہیں. آیت اللہ بناتا ہے. دیکھیں کیسے. ایک مثال اور ہو سکے اسی پہ گزارشات تمام ہونا چاہتی ہے کہ آگ کی عادت ہے جلانا. صحیح گل ہے جی. فکرہ تو لیا جی گھنٹے دی مجلس نے برابر ہے، سلام کراتے ٹر جاؤں. آگ کی عادت ہے جلانا، لیکن وہی آگ اگر حضرت ابراہیم کے لیے گلزار ہو جائے، ہائے 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 ہائے. زندہ باد غلام باسی زندہ. عادت نہیں، آیت کہلاتا ہے. پھر سنیے، آپ سے داد لینے کے لیے نہیں، سمجھے آپ کو داد دینے کی صورت میں فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں. پانی کی عادت ہے ڈبونا. اچھا جی، پانی میں آپ جو ڈالیں سمو لیتا ہے، ڈبو دیتا ہے اپنے اندر. ڈبونا پانی کی عادت ہے، لیکن وہی پانی اگر موسیٰ نبی کو راستہ دے دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہشت بری اتر آئی. مولا بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمایا. اس نگری کو آباد و شاد رکھے. خیر ہوئے جی، بخشش ہی بخشش، ہر ویلے بخشش. عادت اچھا ایک لفظ اور سنیے تو نتیجہ پیش کروں اور طالب دعا ہوتا تو. شادی کے 9 مہینے بعد اگر عورت بچے کو جنم دے تو یہ اس کی فطرتی عادت کہلاتا ہے، لیکن بغیر شادی کے اگر مریم کی گود میں عیسیٰ آئے، حق ادا کر دیتا ہے بھائی. بس حافظ آباد دی نگری کیا ہوا. عادت نہیں سر، آیت کہلاتا ہے. آیت. اچھا نوکری جی، یہ بھی نماز ہے جی. جی کوئی شک نہیں جی، وہ نماز ہے. یہ حسین فخر نماز ہے جی. نماز بدن ہے، حسین روح نماز ہے جی. زندہ باد. اچھا جی چوڑی کھولا تو فکرہ پھر نظر کر رہے ہیں تو بھائی نو ممبر دے ماں. عادت اور آیت میں کیا فرق ہے؟ حافظ آباد والے راستہ چلتے ہوئے انسان کے سامنے رکاوٹ آ جانے سے، چلتے ہوئے انسان کا سامنے رکاوٹ آنے سے رک جانا اس کی عادت کہلاتا ہے. لیکن 13 رجب کو علی کی ماں اگر کعبے میں آ جائے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. عادت نہیں آیت کہلاتا ہے. بڑا سنیا ہے تسی سین عزت دے وے نگری وسے تسی وسو. فکر آخری 1-1.5 منٹ میں زحمت سماعت تمام ہونا چاہتی ہے کہ عادت اور آیت میں کیا فرق ہے. مشرق سے طلوع کر کے سورج اگر مغرب میں غروب کرے تو اس کی عادت کہلاتا ہے، لیکن زمین پہ بیٹھ کے اگر میرے پیر علی کے اشارے سے لوٹ آئے، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، عادت نہیں آیت کہلاتا ہے. سین صحت دے وے دیوانہ جی پھر مثال نظر کرنا چاہتا ہوں. پوری رات فلک کے سینے پہ چاند کا چمکنا اس کی عادت کہلاتا ہے، لیکن اگر مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جائے، نانا جو بندہ گھر سوچ کے آیا ہے مجلس سننے جا رہا ہوں، مزاج ادراک بلند کریے، فکر سنیں گے اللہ کی کائنات میں عادت اور آیت میں کیا فرق ہے. ستارے کا پوری رات آسمانوں پہ چمکنا تارے کی عادت کہلاتا ہے، لیکن آسمان کو چھوڑ کے اگر زہرا کے در پہ آئے، میں لکھ جا میری جی قربان جاؤں، عادت نہیں آیت کہلاتا ہے. سر جی اے 17 جہدے واسطے 5-6 منٹ پڑے نے، اور اے 17 اشرف جی مولا بچیاں دی زندگی کرے. بھائی ساجد جی اے 17 شام دی ملکہ دی خیرات ہے، اس واسطے فکرہ فضائل کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کی ذاکری تاریخ میں سب سے پہلے آپ کے نوکر نے پڑھا ہے. اب پوری دنیا میں میرے سے بہتر پڑھنے والے یہ فکرہ پڑھ رہے ہیں کہ عادت اور آیت میں کیا فرق ہے. سر سے لے کر پاؤں تک زندہ و جاوید سلامت انسان کا سانس لے کے گفتگو کرنا اس کی عادت کہلاتا ہے، لیکن سر تن سے جدا کر کے اگر نوک نیزہ پہ حسین بولے وما علینا الا البلاغ المبین.